ایک بار پھر آپ کو قومی اسمبلی لیے چلیں گے جہاں وزیراعظم شاہد خاقان عباسی الوداعی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں کہ ہم سسٹینڈ گروتھ 6% پلس اچیو کر سکیں، معیشت کو مضبوط کر سکیں اور پاکستان کے عوام کو نوکریاں بھی دے سکیں اور کاروبار کے مواقع بھی دے سکیں۔ انویسٹر کانفیڈنس جو 2013 میں تھا، آج الحمدللہ پاکستان ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ہے، لوکل انویسٹرز کے لیے بھی اور فارن انویسٹرز کے لیے بھی۔ اور کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جب میجر فارن انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ پاکستان میں نہیں آتے۔ یہ بھی کامیابی ہے جو حکومت نے اکانومی کو اسٹیبلٹی دی، جو حکومت نے گروتھ اچیو کی، اور جو اسٹیبلٹی آف پالیسی، میں نے پہلے کہا کہ بہت سے مراحل ہمارے اس پولیٹیکل پروسیس میں آئے۔ جو جمہوری سفر پچھلے 5 سال کا ہے، اس کے اندر بہت فل سٹاپ اور کامے لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ سفر ہم نے جاری رکھا اور اس کو لوگ اسٹیبلٹی آف پالیسی سمجھتے ہیں۔ اور آج یہ نظر آتا ہے کہ ملک کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ پولیٹیکل چینج سے انسولیٹڈ ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہر انویسٹر مانگتا ہے، اور آج پاکستان ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریفارم، یہ مجھے اس بات کا بہت فخر ہے کہ ہم نے ٹیکس ریفارم پاکستان کی تاریخ میں ریڈیکل ٹیکس ریفارم، ہم نے صرف ٹنکر نہیں کیا، ہم نے چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں کی، ریڈیکل ٹیکس ریفارم پاکستان میں کیا گیا ہے۔ اس کو آگے بڑھایا جائے، انشاءاللہ یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کی ریونیوز میں بھی اضافہ کرے گا اور فسکل سٹیبلٹی بھی ملک کو دے گا۔ جو بڑے کرائسس تھے ملک کے اندر، پاور کا کرائسس تھا، جو ایک اتنا بڑا پہاڑ نظر آتا تھا جو حل نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی نواز شریف صاحب نے ہمت کی، ہم سب لوگ ان کے ساتھ تھے، اس چیلنج کو میٹ کیا گیا اور آج الحمدللہ اس چیلنج پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اور قابو صرف آج کے لیے نہیں پایا گیا، انشاءاللہ 2030 تک جو پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، جو پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں، یہ اگلے 15 سال بھی پاکستان میں انشاءاللہ بجلی کی شارٹیج نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ اور اس کرائسس پر نہ صرف قابو پایا گیا بٹ ایفیشینٹلی قابو پایا گیا۔ جو پروجیکٹ لائے گئے وہ اکنامکلی وائبل پروجیکٹ ہیں، وہ ایفیشینٹ پروجیکٹس ہیں، وہ پرانی بجلی کو ریپلیس کر سکتے ہیں، وہ جو پرائس آف جنریشن ہے اس کو انہوں نے کم کیا ہے۔ اس لیے نہ ہم نے صرف اکنامک وائبلٹی پروجیکٹس کی دیکھی، پہلی دفعہ ملک کے اندر کول کے پلانٹس آئے ہیں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انوائرمنٹلی اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے پلانٹ لائے گئے جو جدید ترین تھے، اور انہوں نے جس تیل کو ریپلیس کیا، پاکستان دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ فرنس آئل یوزر تھا، آج پاکستان 8 مہینے فرنس آئل امپورٹ نہیں کرتا، اور انشاءاللہ اگلے سال سے امپورٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ تو وہ جو خرابیاں تھیں انوائرمنٹ کی وہ ہم نے ریپلیس کی اور ایفیشینٹ جنریشن لے کر آئے، جس سے قیمت بھی کم ہوئی اور انوائرمنٹ کو بھی تقویت ملی۔ اسی طرح گیس کے ایشوز تھے، ڈومیسٹک گیس کی ریکارڈ فائنڈز اس پیریڈ میں ہوئی ہیں، 114 ڈسکوریز ہوئی ہیں۔ یہ تمام ڈسکوریز 18ویں ترمیم کے عین مطابق ایلوکیٹ کی گئیں، اور آج کسی کو اس بارے میں شکایت نہیں ہے۔ جو ایشوز ریز کیے گئے تھے وہ ہم نے حل کیے۔ امپورٹڈ گیسز پہلی دفعہ پاکستان میں آئی ہیں، اور آج پاکستان میں ہر گیس کنزیومر کو جتنی گیس کو چاہیے، جہاں پر چاہیے، جس مقدار میں چاہیے، اس کو اویلیبل ہے۔ اور ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا گیا، آج پرائیویٹ سیکٹر خود اس سسٹم میں آ رہا ہے تاکہ وہ خود گیس جو ہے کنزیومر کو سیل کر سکے۔ یہی اس پالیسی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہماری ترکمانستان کی پائپ لائن تھی، وہ 22 سال سے التوا کا شکار تھی، آج الحمدللہ وہ پائپ لائن بن رہی ہے، اور انشاءاللہ 2020 میں
پاکستان کو گیس مہیا کرے گی۔ ایران پاکستان پائپ لائن بدقسمتی سے سینکشن کا شکار ہے، مزید سینکشن اب لگے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سینکشن ہٹیں۔ جو ایک ملک کے اندر کنیکٹیوٹی کا، انٹرنل کنیکٹیوٹی اور ریجنل کنیکٹیوٹی، اس کے اندر ایک انقلاب لایا گیا۔ پورے دعوے سے کہتا ہوں اس کی مثال شاید آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی، جس سطح پر 1700 کلومیٹر موٹر وے آج تعمیر ہو چکا ہے یا تعمیر کے مراحل میں ہے، جو پورے پاکستان کے اندر کنیکٹیوٹی مہیا کرے گا۔ اس کے ساتھ 2000 کلومیٹر کے ہائی وے پروجیکٹس بھی مکمل کیے گئے ہیں یا تکمیل کے مراحل میں ہیں، جو پورے پاکستان کو کنیکٹیوٹی دیں گے۔ ویسٹرن کوریڈور جو ہے یہ بلوچستان کو کھولے گا، بلوچستان کو پاکستان سے بھی مزید بہترین کنیکٹیوٹی دے گا اور ریجن سے بھی کنیکٹیوٹی دے گا۔ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو انشاءاللہ ایک جنریشنل چینج پاکستان میں لائیں گے۔ یہ پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، سفر میں آسانی دیں گے، گڈز کی ٹرانسپورٹ میں آسانی دیں گے، اور انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ جس طرح جب لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا، تنقید تو بہت ہوئی تھی، لیکن آج ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ یہ اس پورے علاقے کے لیے ایک انقلاب کا باعث بنا۔ اسی طرح یہ جو موٹر وے کا نیٹ ورک ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک انقلاب کا باعث ہوگا۔ واٹر پالیسی، پانی آج ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح واٹر ریسورسز کو مینیج کیا جائے۔ اس میں ضرورت یہ تھی کہ ایک نیشنل واٹر پالیسی ہو۔ میں اپوزیشن کا شکر گزار ہوں، تمام صوبوں کا شکر گزار ہوں کہ سب کے کنسنسس سے ایک نیشنل واٹر پالیسی بنی جو اس بات کا تعین کرے گی کہ یہ ریسورس کیسے استعمال ہوگا۔ اس کے اندر حکومت نے 2 بڑے ڈیمز کو کمٹ کر دیا ہے۔ ماضی میں بھی کوششیں ہوئی ہیں، آج بھی یہ کوشش ہے کہ ایک تو مومن ڈیم اور ایک دیامیر بادشاہ ڈیم جہاں سٹوریج ہوگی یہ جلد از جلد مکمل کیے جائیں، ورنہ جو ہمارے پانی کا کرائسس ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ میں نے عضوی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ 60% کمی ہے واٹر فلوز میں کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ اس وقت یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے، ایک چیلنج ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس چیلنج کو ہم میٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن اس کا مستقل حل صرف اضافی سٹوریج بنانے میں ہے۔ وہ 2 پروجیکٹ جو ہیں کہ اگلی حکومت ان سب پروجیکٹس کو کنٹینیو کرے گی تاکہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ ملک میں پانی کے کرائسس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں۔ جو سی پیک کا منصوبہ، یا اکثر اس پر ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے، باتیں بھی ہوئی ہیں، آج الحمدللہ سی پیک کا منصوبہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے اندر پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور سی پیک جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چینی صدر شی کا پروجیکٹ ہے فار کنیکٹیوٹی ٹو دا ویسٹ، اس کے اندر سی پیک آج ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ اس کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کو مغربی چین اور سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرے گا، اور ان کو ایزیسٹ اور موسٹ ایفیشینٹ ایکسیس ٹو دا سی دے گا۔ ہمارے لیے انڈسٹری کے مواقع ہوں گے، ہمارے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ کے مواقع ہوں گے، ہمارے لیے جو کنیکٹیوٹی کے بینیفٹس ہیں اس کے مواقع ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو انشاءاللہ پاکستان کی گروتھ میں ایک بھرپور کردار ادا کرے گا، اور اس میں بھی شروع میں تحفظات تھے، لیکن الحمدللہ آج تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پر ہیں کہ ہم نے اس منصوبے کو آگے بڑھانا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کے اثرات سے پاکستان کو گروتھ دینی ہے۔ اسی طرح تھر کول ہم سنتے آئے تھے لیکن ڈیولپ نہ ہوا۔ آج الحمدللہ تھر کول میں، تھر کے علاقے میں کول کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، پاور پلانٹس بھی بن رہے ہیں، ٹرانسمیشن لائنز بھی بن رہی ہیں جو وہاں سے بجلی لے کر آئیں گی، اور یہ سستی ترین بجلی پاکستان کو دینے میں کامیاب ہوگی۔ میں سندھ گورنمنٹ کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے کوآپریٹ کیا اس پروجیکٹ میں۔ میں کوئی یہاں پر اپنی صرف حکومت کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، یہ ایک کنسنسس سے کام ہوئے،
مل جل کر کام ہوئے اور کام آج جاری ہے۔ اسی طرح جو ایک ریفارم کا پروسیس تھا جس میں سب سے بڑا آپ نے دیکھا کہ فاٹا کا ایشو تھا، اس کو حل کیا گیا، کنسنسس سے ہوا۔ اسی طرح جی بی کے اندر، آزاد جموں کشمیر کے اندر یہ ریفارم کا پروسیس بھی ہمیں چیلنجز بھی موجود ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پچھلے 5 سال میں ہم نے بڑے بڑے شاک ابزارب کیے، انٹرنل شاکس بھی تھے، ایکسٹرنل شاکس بھی تھے، ہم نے وہ ابزارب کیے اور ترقی کا سفر جاری رکھا۔ آج بھی چیلنجز ہیں، ہمیں ڈیفیسٹس اپنے کنٹرول میں لانے ہیں، ہمیں اسٹرکچرل ریفارم اکانومی میں کرنا پڑے گا، ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو کنٹرول میں لانا پڑے گا، ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا۔ الحمدللہ جو ہمارے انیشیٹوز تھے وہ پے آف کر رہے ہیں اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ ملک میں بڑھ رہی ہیں۔ فارن پالیسی میں ہم نے پاکستان کی خود مختاری پر ہم نے کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ آج پاکستان الحمدللہ ایک زیادہ مضبوط اور خود مختار ملک ہے، چاہے ریجنل پالیسی ہو۔ کشمیر کے حوالے سے ہم نے ہر سطح پر کشمیر کے ایشو کو اٹھایا۔ آج کشمیر کے عوام خود اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کو پوری دنیا سے تسلیم کروایا، ان کی قربانیوں کو دنیا کے سامنے رکھا، اور جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس پر آج پوری دنیا ہمارا موقف تسلیم کرتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ افغانستان کا مسئلہ افغان خود حل کرے، پاکستان جو اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکے کرے گا، اور جنگ جو ہے وہ افغانستان میں مسائل کا حل نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج جب اسمبلی اپنی ٹرم پوری کر رہی ہے، جمہوریت کا سفر جاری ہے، اگلا مرحلہ ایک فری اور فیئر الیکشنز کا ہے۔ اس میں بھی آپ نے مختلف خبریں آتی ہیں۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کسی الیکشن میں ڈیلے کی سپورٹ نہ گورنمنٹ کرے گی نہ اپوزیشن کرتی ہے، یہ آئین کا حصہ ہے، اس میں ایک دن کی بھی ڈیلے پاسبل نہیں ہے اور نہ ہی ایکسیپٹیبل ہوگی، اور نہ ہی ایسی خبریں اخباروں میں چھپنی چاہیے۔ آج جمہوریت کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ملک میں ایک فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ ہم نے ماضی میں بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، بہت سی نان ریپرزینٹیٹو گورنمنٹس یہاں پر آئی ہیں، لیکن کوئی نان ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے مسائل وہی حکومت جو پاکستان کے عوام کی ول سے آئے گی پاکستان کے مسائل حل کرے گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ نام صرف باتیں نہ کرے فری اور فیئر الیکشنز کی اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی، نظر آئے کہ ملک میں فری اور فیئر الیکشنز ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز میں ایک بڑا حصہ میڈیا کی فریڈم ہے۔ ہم سب کو شکایت رہتی ہے کہ میڈیا بہت زیادہ فری ہو گیا ہے، اس کی طرف سے الزامات لگتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ بہرحال میڈیا فری ہوگا، ان الزامات کا جواب بھی ہم میڈیا کے ذریعے ہی دے پائیں گے۔ آج اس الیکشن میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک فری میڈیا ہو جو پاکستان کے عوام کی رائے، جو جمہوری قوتوں کی رائے، جو